السلام علیکم۔ اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہم کو ہے تیری نظر میں رہنا۔ ناول کی رائٹر ہیں زرنین آرزو۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ارے لڑکی، تجھے شرم نہیں آتی؟ جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی نقصان کرتی رہتی ہو۔ بیگم شیرازی نے اسے بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا۔ معاف کر دیں، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ جواب میں اس کی سسکیاں بلند ہوئیں۔ خاموش منحوس لڑکی، اتنا قیمتی سیٹ لے کر توڑ دیا، نقصان اب کون پورا کرے گا؟ وہ سیخ پا ہو کر بولی اور وہ سر جھکائے کرچیاں چننے لگی۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں تجھے ساتھ لے آئی۔ نصیب کھوٹے تھے میرے، جبھی تو یہ غلطی کر بیٹھی۔ اگر ساتھ نہ لائی ہوتی تو اب تک درد کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا۔ وہ اسے کوسنے لگی۔ غلطی سے ٹوٹ گیا تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو نے غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر توڑا ہے۔ منحوس پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو کھا گئی، پھر پھپھو کو نگل لیا اور اب یہاں آ کر نحوست پھیلا رہی ہے۔ چل اٹھ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اٹھ کر سارے برتن دھو۔ مفت کی روٹیاں توڑتے توڑتے جسم پر چربی چڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے نفرت سے اسے دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ یا خدا، میں کہاں جاؤں؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ہچکیوں سے سارا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کرچیاں سمیٹ کر سنک کی طرف بڑھ گئی۔ برتنوں کا ڈھیر منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ برتن دھونے لگی۔ کانوں میں بار بار بیگم شیرازی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ منحوس، منحوس۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ زندگی فقط ایک بوجھ ہے، اس نے سلگ کر سوچا۔ کیا ملا تھا اسے اپنی زندگی کے 22 سالوں میں؟ جھٹکیاں اور تانے۔ نہ ماں کی ممتا مل سکی تھی اور نہ ہی باپ کا پیار۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو منحوس ہی کہتے سنا تھا۔ گھر سے باہر نکلتی تو محلے کی عورتیں اسے منحوس جان کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتیں۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ماں مر گئی۔ باپ ایسا ظالم نکلا کہ اس کے مرتے ہی دوسری شادی رچا بیٹھا۔ ستیلی ماں نے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے باپ پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ وہ سارا دن اس ننھی سی جان سے بڑے بڑے کام لیتی اور شام کو جب باپ گھر آتا تو جھوٹی سچی باتیں لگا کر اس کے ہاتھوں پٹواتی۔ وہ تو باپ کی محبت تک کو ترس گئی تھی۔ ستیلی ماں 24 گھنٹے سے منحوس منحوس کہہ کر اس کی جان عذاب میں ڈالے رکھتی۔ اس ماحول نے اسے بے حد حساس بنا دیا تھا۔ جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اس کا باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ ستیلی ماں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ چل نکل منحوس یہاں سے، میرے خاوند کو کھا گئی۔ کیسے گھورا کرتی تھی اسے، ہائے لوگو، میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ اس جنم جلی نے میرا سب کچھ تباہ کر ڈالا۔ اب میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ وہ چیخ چیخ کر بین کرتی رہی اور محلے کی جاہل عورتیں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہیں اور وہ کونے میں سہمی سہمی سی کھڑی ان سب کی باتیں سنتی رہی۔ باپ کو مرے 1 ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ اس عورت نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال باہر کیا۔ اس گھر کے دروازے تجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں، خبردار جو آئندہ کبھی ادھر کا رخ بھی کیا تو کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے ناگن کی طرح پھنکار کر کہا تھا۔ وہ حیرت سے بند کواڑ کو گھورتی رہی۔ اس کا ننھا سا ذہن یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر وہ آنکھوں میں آنسو لیے پھپھو کے گھر چلی آئی۔ پھپھو نے ترس کھا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا، مگر ظالم پھوپھا اس کے یہاں رہنے پر رضامند نہیں تھا۔ وہ بات بے بات اس معصوم کو روئی کی طرح تنک کر رکھ دیتا۔ پھپھو بیچاری بیمار تھی، وہ بے بس بنی سب دیکھتی رہتی، کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ پھپھو کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اسے سگی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ اپنے میاں سے چوری چوری سے اسکول میں بھی داخلہ دلوا دیا تھا۔ پھر وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ جب اس نے میٹرک کر لیا تھا خوشی خوشی پھپھو کو بتانے چلی آئی، مگر خوشی میں اسے یہ دھیان نہ رہا کہ پھوپھا سب سن رہا ہے۔ اس ظالم نے پھپھو کو یہ بات چھپانے پر اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر وہ ساری رات بخار میں پھنکتی رہیں، مگر وہ کمظرف باہر صحن میں پڑا رہا اور بے چین سی ان کی چارپائی کے پائے پر سر رکھے بیٹھی رہتی۔ مرنے سے پہلے انہیں ایک بار ہوش آیا تھا تو انہوں نے تاکید کی تھی کہ وہ ان کی دور پار کی بہنوں کے پاس چلی جائے۔ اس نے لاکھ انکار کیا، مگر انہوں نے اپنی قسم دے کر اسے خاموش کرا دیا اور ایک روکا لکھ کر اس کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس پتے پر چلی جائے۔ پھر جب پھپھو کا سوئم ہوا تو ایک مدبر خاتون اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ دراصل اس نے اس خاتون کو خط دکھا کر کہا تھا کہ وہ اس پتے پر چھوڑ آئیں جس پر وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، کیونکہ یہ وہی تھی جن کا ذکر پھپھو نے کیا تھا۔ جب اس نے پہلی بار ان کے ہمراہ وسیع و عریض بنگلے میں قدم رکھا تو وہ حیرت سے پلکیں چھپک چھپک کر چاروں طرف دیکھتی رہی۔ اف، اتنا بڑا محل! یہ سب تو اس نے پریوں اور بادشاہوں والی کہانیوں میں پڑھا تھا۔ 2.5-3 کنال میں بنا ہوا یہ وائٹ سنگ مرمر کا بنگلہ واقعی ایک شاہکار تھا۔ چاروں اطراف پھیلے ہوئے وسیع و عریض لانز اور ان میں سے گزرتے ہوئے سرخ بجری کے
فرش جن پر خوبصورت گملوں کی قطاریں بہت بلی معلوم ہوتی تھیں۔ سجاد شیرازی کے 3 بچے تھے، عابس، فوزیہ اور عدیل۔ عابس کو تو اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی یہی سنا تھا کہ عابس ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے لندن گئے ہوئے ہیں اور یہ ان کا آخری سال ہے۔ ان سے چھوٹی فوزیہ، جسے پیار سے کٹی کہتے تھے، BA کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ چکی تھی۔ عدیل 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ سجاد شیرازی اور ان کے چھوٹے بھائی حماد شیرازی کا کاروبار اکٹھا تھا۔ 2 ملیں تھیں جنہیں وہ 2 دوست خوش اسلوبی سے چلا رہے تھے۔ حماد شیرازی کے 5 بچے تھے، سب سے بڑے ظہیر جو انجینئر تھے، پھر شاہد تھا جو FA/B پاس نہیں کر سکا تھا۔ سارا دن وہ آوارہ گردی کرتا رہتا۔ واجد ایم اے فائنل میں تھا، پھر مالا کا نمبر تھا، اس نے BA کیا تھا۔ سب سے چھوٹی بندیا تھی جو انتہائی شوخ و چنچل تھی۔ شروع میں تو بیگم شیرازی اس سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی، خاص کر شیرازی صاحب، گو کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر مصروف ہی رہتے تھے، مگر پھر بھی جیسے تیسے وقت نکال کر اس کا حال احوال پوچھ لیا کرتے۔ وہ جو باپ کی محبت تک کو ترس گئی تھی، ان کی سنگت میں بے حد خوش رہتی۔ باقی سب کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ مالا اور رشیدہ خاتون، مالا کی امی، کی چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے بہت خوف آتا تھا۔ وہ دونوں ہر وقت ہی اس کے پیچھے پڑی رہتیں۔ مالا اس کی خوبصورتی سے جلتی تھی اور رشیدہ خاتون چاہتی تھی کہ مالا کی شادی عابد سے ہو جائے۔ اس لڑکی کے آنے سے اس کے چانس کم ہو گئے تھے، مگر پھر وہ یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتی کہ انہیں 2 ٹکے کی اس لڑکی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھلا کیسے ان کی برابری کر سکتی ہے۔ پھر جانے انہوں نے بیگم شیرازی کو کیا پٹی پڑھا دی کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے خلاف ہو گئیں۔ وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ باقی سب کے تعلقات اس کے ساتھ دوستانہ تھے، مگر شاہد کی سرخ سرخ نگاہوں سے اسے خوف آتا تھا۔ وہ آتے جاتے ہر وقت اس سے گھورا کرتا اور کبھی کبھی کوئی فضول سی بات بھی کہہ دیتا جسے سن کر وہ دہل جاتی اور کونے کھدروں میں چھپتی پھرتی، مگر وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اسے ڈھونڈ نکالتا۔ کئی دفعہ اس نے اس کی شکایت کرنے کا سوچا بھی، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ الزام تو اس پر لگے گا۔ ان دنوں بیگم شیرازی کی سختی اس پر بڑھ گئی تھی۔ وہ بات بے بات اٹھتے بیٹھتے اسے برا بھلا کہتی۔ وہ بڑے صبر سے ان سب کی زیادتیاں برداشت کرتی، مگر شیرازی صاحب اسے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی، حالانکہ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ سارے گھر کا انتظام اس کے نازک کندھوں پر آن پڑا، کیونکہ رشیدہ خاتون کا خیال تھا کہ اسے اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے۔ وہ سب کام خوش اسلوبی سے کرتی، مگر وہ لوگ کوئی نہ کوئی نقص نکال کر اسے برا بھلا کہتی۔ وہ ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھی، اگر ایسا نہ کرتی تو پھر کہاں جاتی؟ کوئی اور سہارا بھی تو نہ تھا۔ یہاں سر چھپانے کو جگہ تو تھی، مگر سکون نام کی کوئی شے موجود نہ تھی۔ تم ابھی تک برتن نہیں دھو سکیں، بہت کام چور ہو، چلو آنٹی بلا رہی ہیں۔ مالا کی آواز پر وہ خیالات سے چونکی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کیا اور اس کے پیچھے چل دی۔ طویل راہداری عبور کر کے وہ ایک خوبصورت اور جدید طرز سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ برتن دھو لیے؟ چھوٹتے ہی انہوں نے سوال کیا۔ جی، اس کی آواز بھرا گئی۔ ہر وقت رو رو کر نحوست مت پھیلایا کرو، ہم تم پر کون سا ظلم کرتے ہیں جو مظلوم بنی رہتی ہو؟ اور کیا آنٹی، اس کی صورت جس دن صبح مجھے دکھائی دے جائے وہ سارا دن ہی منحوس گزرتا ہے۔ مالا جو تبیز قالین پر بیٹھی کیوٹکس لگا رہی تھی، اب سر پر کیوں سوار ہو؟ جاؤ جا کر میرے کپڑے استری کرو، مجھے آج ایک پارٹی میں جانا ہے، وہ تیز لہجے میں بولی تو وہ باہر نکل آئی۔ اس گھر میں تو قدم قدم پر اس کی تذلیل ہوئی تھی، اس کی انا کو بات پہ بات مجروح کیا جاتا تھا، مگر وہ بے بس تھی، کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتی تھی انہیں۔ وہ طویل راہداری عبور کر رہی تھی کہ وہاں پڑا ہوا فون چیخ اٹھا۔ کچھ لمحے تو وہ انتظار کرتی رہی کہ کوئی آ کر فون اٹھائے، مگر جب کوئی نہ آیا تو ہمت کر کے خود ہی آگے بڑھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو، کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جی، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ ہولے سے بولی۔ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے شوخی سے پوچھا گیا۔ آپ کو اس سے مطلب؟ وہ تنک کر بولی۔ پلیز مما کو بلا دیں۔ مما تو کیا آپ عابس ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ جی ہاں، غلطی سے، مگر آپ کون ہیں؟ آپ پلیز ہولڈ کریں، میں ابھی آنٹی کو بلا لاتی ہوں۔ اس نے گھبرا کر ریسیور رکھا اور تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف لپکی۔ اوہ، تم ابھی تک یہیں ہو سست لڑکی؟ اسے سامنے دیکھ کر بیگم شیرازی برہم ہو گئی۔ وہ عابس بھائی کا فون ہے، وہ سہم کر بولی۔ کیا عابس کا؟ میرے چاند کا؟ وہ حیرت اور خوشی سے بولی اور پھر تیزی سے اٹھ کر فون کی طرف لپکی۔ ہیلو کون؟ آبی بیٹے تم بول رہے ہو نا؟ خوشی سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ جی مما، آپ کا آبی بول رہا ہوں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں بیٹے، تم کب واپس آ رہے ہو؟ میں نے یہی بتانے کے لیے تو آپ کو فون کیا ہے مما کہ میں آج شام کی فلائٹ سے پہنچ رہا ہوں۔
سچ ابھی وہ رونے لگی۔ ارے مما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا میرے آنے کی خوشی نہیں؟ بیٹے یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اوکے مما خدا حافظ، اب شام کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ عابس نے کہا تو اسی لمحے عدیل خوشی سے اچھلتا ہوا وہاں آ گیا۔ مما میں بات کروں گا۔ اس نے ریسیور ان کے ہاتھوں سے لے کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو عابس بھائی، میں عدیل بول رہا ہوں۔ ہاں ہاں شریر میں پہچان گیا ہوں، کیسے ہو تم؟ مجھے یاد بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں ابھی بھائی آپ مجھے بہت یاد آتے ہیں، جب بھی میں اداس ہوتا ہوں تو عپیہ کے پاس چلا جاتا ہوں، بہت اچھی ہیں، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ بیگم شیرازی سب کو یہ خوشخبری سنانے وہاں سے جا چکی تھیں۔ عپیہ کون؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ اجالا عپیہ، وہ بہت اچھی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، مما وغیرہ سے بھی زیادہ۔ اچھا پھر تو ہم بھی تمہاری اجالا عپیہ سے ضرور ملیں گے۔ ہاں ضرور ملیے گا، وہ آپ کو بھی پیار کریں گی، بہت اچھی ہیں وہ تو بس مما اور آنٹی انہیں خواہ مخواہ ہی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اس نے ناک سکیڑ کر ماں اور چچی کی شکایت کی۔ اچھا ہم آ کر انہیں ڈانٹیں گے۔ اچھا اب خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ وہ ریسیور رکھ کر بیگم شیرازی کے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ نوکروں کو ہدایات دینے میں مصروف تھیں۔ دیکھو جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے، میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ جو حکم سرکار۔ بوڑھے رمضان نے کہا تو انہوں نے نوکروں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ لڑکی تم ہر کام بہت سستی سے کرتی ہو، دیکھو رات کا کھانا تم نے اپنی نگرانی میں تیار کروانا ہے، ایک دم سے فرسٹ کلاس۔ انہوں نے خاموشی سے کپڑے پریس کرتی اجالا سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ ذرا میرے کپڑے بھی پریس کر دینا، مالا بدتمیزی سے بولی۔ کیوں تم خود کیوں نہیں کر سکتی؟ بندیا کو مالا کا یہ انداز پسند نہ آیا، اس لیے منہ بنا کر بولی، اس لیے کہ نوکروں کے ہوتے ہوئے مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے نفرت سے اجالا کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ پلیز اجالا تم مائنڈ نہ کرنا، اس کی تو عادت ہی ایسی ہے۔ بندیا اس کے قریب آ گئی۔ کوئی بات نہیں بندیا، وہ میری بھی بہن ہے، کیا ہوا اگر پیار سے ذرا سا ڈانٹ لیتی ہیں تو؟ وہ زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی۔ تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ ایئرپورٹ۔ کٹی بولی۔ نہیں مجھے ابھی بہت سے کام کرنا ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ جانتی تھی کہ بیگم شیرازی اس کا جانا ہرگز پسند نہیں کریں گی۔ سب کے جانے کے بعد اس نے کریمن بوا کی مدد سے رات کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یا خدا کیا پہلے مجھ پر کم ظلم توڑے جاتے تھے، جو اب ایک اور کا اضافہ ہو رہا ہے، خدا جانے وہ کیسے ہوں گے، اور اگر انہوں نے آ کر مجھے گھر سے نکال باہر کیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ مگر سنا تو کریمن بوا سے یہی ہے کہ وہ اچھی طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ عابس رضا کی آمد کا سن کر اندر ہی اندر سہمی جا رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیسی طبیعت کے مالک تھے، یہی سوچ سوچ کر اسے ہول آ رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ ہارن کی مخصوص آواز پر چونک پڑی، شاید وہ لوگ آ گئے تھے، جبھی تو اونچے اونچے زندگی سے بھرپور کہکوں کی آوازیں اس کے کمرے تک آ رہی تھیں۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ آج اسے اپنی محرومیوں کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، وہاں وہ سب خوش تھے۔ دوسرے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو سر کافی بوجھل تھا۔ وضو کر کے نماز پڑھی تو دل کو قدرے سکون ملا۔ پھر کچن میں آ کر اس نے جلدی جلدی بیڈ ٹی تیار کی اور کریمن بوا کے ہاتھوں ان سب کے کمروں میں بھجوا دی، مگر سجاد شیرازی کے کمرے میں وہ خود چائے لے کر آ گئی۔ وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ ارے بیٹا تم آؤ آؤ، انہوں نے پرشفقت لہجے میں کہتے ہوئے اخبار سائڈ پر رکھ دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی انکل؟ ٹھیک ہوں بیٹا، مگر تم نے یہ تکلیف کیوں کی؟ ملازم کہاں ہیں؟ انکل پلیز مجھے آپ کے کام اپنے ہاتھوں سے کر کے خوشی ہوتی ہے، پلیز آئندہ آپ مجھے اپنے کاموں سے منع نہ کیجیے گا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اوکے اوکے، لیکن یہ بتاؤ رات تم کہاں غائب تھی؟ ڈائننگ روم میں بھی نہیں آئی؟ وہ انکل بس ایسے ہی سر میں درد تھا، اس نے بہانہ بنایا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ عابس کا سامنا کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ بیٹی اتنا کام نہ کیا کرو، آرام کیا کرو۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو وہ ایک گہرا سانس لے کر مسکرا دی۔ ایک ان کا ہی تو دم تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں رہ رہی تھی۔ دن کافی نکل آیا تھا، وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر برآمدے میں بکھرے پتے سمیٹ رہی تھی کہ پشت پر ایک باری مردانہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ ارے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں وہ گھبرا کر رہ گئی، مڑ کر دیکھا ایک انتہائی خوبرو نوجوان کھڑا اسے گور رہا تھا۔ کہیں تم چور تو نہیں ہو؟ بتاؤ اب تک کیا کیا چرایا ہے ورنہ ابھی پولیس کو فون کر دوں گا، وہ سخت آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں چور نہیں ہوں۔ پولیس کا نام سن کر اس کا دم نکل گیا۔ تو پھر کون ہوگا؟ حیرت سے اس دبلی پتلی لڑکی کو دیکھے گیا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ میں اجالا ہوں، وہ تھوک نکل کر بولی۔ اجالا؟ کون اجالا؟ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ وہ کانپتی ٹانگوں پر جسم کا بوجھ اٹھائے کھڑی تھی۔ مگر میں نے تو تمہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں نے بھی تو آپ کو نہیں دیکھا، میں نے بھی تو آپ کو نہیں دیکھا۔ اوہ کہیں آپ خود چور تو نہیں ہو اور مجھے باتوں میں لگا کر سامان وغیرہ اڑانے کے چکر میں ہیں؟ مگر میں آپ کی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں گھر میں اکیلی نہیں ہوں۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک کندہ سا لپکا اور وہ تیز تیز بولتی چلی گئی۔
اوہو، خوب پہچانا، میں واقعی چور ہوں۔ نوجوان کی بات سن کر وہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ اس کا گلا خشک ہو چلا تھا۔ تمہیں ساتھ لے جانے کو۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں بولی، مگر گرفت بہرحال مضبوط تھی۔ شور مچانے کی ضرورت نہیں، خاموشی سے میرے ساتھ چلی چلو۔ نوجوان دلچسپی سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ شیرو، رمضان بابا، وہ حلق کی بل چلائی تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے چلے آئے۔ کیا بات ہے اجالا بی بی؟ وہ لوگ عابس رضا کو وہاں دیکھ کر رک گئے۔ تم لوگ رک کیوں گئے؟ یہ چور ہے، اسے پکڑ لو۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ان لوگوں کے قریب چلی آئی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ شیرو گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس نے خود کہا ہے، مگر یہ تو چھوٹے سرکار ہیں، رمضان نے کہا تو وہ اچھل پڑی اور حیرت سے اس وجہ سے نوجوان کو دیکھنے لگی جو اپنی خوبصورت سی بڑی بڑی بادامی آنکھوں سے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا آپ عابس ہیں؟ وہ مشکل سے بولی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ شیرو، مما نے یہ نئی نوکرانی رکھی ہے جسے مالکوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، میں ابھی مما سے کہہ کر اسے باہر نکلواتا ہوں۔ وہ قدرے غصے سے بولے تو اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ عابس صاحب ہیں۔ یہ تو سختی میں بیگم شیرازی سے بھی 2 ہاتھ آگے معلوم ہو رہے تھے۔ صاحب جی معاف کر دیں، اسے بچی ہے، نادان ہے۔ رمضان بابا نے اس کی سفارش کی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو معاف کر دیتا ہوں، مگر آئندہ سے ایسی بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گا، وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور وہ اتنی جلدی جان چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کرتی رہ گئی۔ اس دن شام دریچوں میں اتر آئی تھی۔ سورج کی زرد سنہری کرنیں پتوں پر کانپ رہی تھی۔ ڈوبتے سورج نے ہر طرف طلائی رنگ بکھیر دیا تھا اور اس روشنی میں اس کا چہرہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ چہرے پر رنگ بکھرے تھے۔ وہ لان میں پیپل کی چھاؤں تلے بیٹھی تھی۔ اس سانولی سلونی شام نے نہ جانے کیوں اسے اداس کر دیا تھا۔ اب بے نام سی اداسی اس کے رگوں پے میں اتر رہی تھی۔ اجالا، فٹافٹ تیار ہو جاؤ، پکچر کا پروگرام ہے، کٹی نے قریب آ کر کہا تو وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ نہیں کٹی، تم جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ اداسی سے بولی۔ ارے واہ، کیسے دل نہیں چاہ رہا؟ سب تیار ہیں، چلو جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ۔ کٹی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ نہیں کٹی پلیز، مجھے مجبور نہ کرو، تمہیں تو معلوم ہے کہ آنٹی اور مالا میرا تم لوگوں کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے غلافی آنکھوں میں شبنم سی جمنے لگی۔ اوہ ہو، آبی بھائی لے کر جا رہے ہیں، مما کچھ نہیں کہیں گی، مگر کچھ نہیں، چلو اٹھو۔ کٹی کے پرخلوص اصرار پر وہ کپڑے بدلنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور پھر جب وہ پورچ میں آئی تو وہ سب جانے کو تیار کھڑے تھے۔ آؤ اجالا، تم ہمارے ساتھ بیٹھو، بندیا نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عابس رضا جو کار سٹارٹ کرنے میں مصروف تھے اسے دیکھ کر قدرے سخت لہجے میں بولے۔ جی میں، انہیں دیکھ کر اس کا رنگ اٹھ گیا۔ سب کے سامنے اپنی تذلیل کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آبی بھائی یہ ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، بندیا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ جی نہیں، یہ کہیں بھی نہیں جا رہی، آیا سمجھ میں؟ وہ غصے سے بولے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی نہیں جائیں گے، کٹی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جس نے چلنا ہے جلدی سے گاڑی میں چل کر بیٹھے، وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولے تو کٹی نے اجالا کا ہاتھ تھاما اور اندر چلی آئی۔ اور مالا، اس کے من میں تو پھلجھڑیاں سی چھوٹنے لگی تھی، ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا کہ عابس رضا نے اس حسین سی لڑکی کو قطعی لفٹ نہیں کروائی تھی، ورنہ اسے کچھ یقین تھا کہ وہ ضرور اس کے معصوم حسن سے متاثر ہو جائیں گے، مگر اب کا اس کا رویہ دیکھ کر اس کے ذہن سے تمام شکوک دور ہو گئے تھے۔ پلیز اجالا، مت رو، تمہیں میری قسم، سچ آبی بھائی تو بہت نرم دل اور محبت کرنے والے شخص ہیں، جانے کیوں تم پر سختی کر بیٹھے۔ اندر آ کر کٹی نے روتی ہوئی اجالا سے کہا۔ ہاں، سبھی سے وہ محبت سے پیش آتے ہیں، ایک میں ہی منحوس ہوں کہ جسے دیکھتے ہی ان کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ پھر وہی بات، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ منحوس ہو؟ ارے تم تو ہمارے لیے خوش نصیبی بن کر آئی ہو، دیکھو تمہارے آنے سے ہمارے گھر کی رونق میں اضافہ ہو گیا ہے، تمہارے آنے پر ہی عابس بھائی بھی لوٹ آئے ہیں۔ مجھے بہکاؤ مت کٹی، مجھے معلوم ہے کہ میں شروع سے ہی منحوس ہوں، اس دنیا کو میری قطعی ضرورت نہیں، جانے خدا کیوں غیر اہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیج دیتا ہے، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ پلیز اجالا، سچ کٹی، میں کسی دن یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤں گی تاکہ تم لوگوں کا سکون واپس لوٹ آئے۔ عابس رضا کے رویے سے وہ بہت دل گرفتہ ہو رہی تھی، ان کی ڈانٹ سے زیادہ اپنی تذلیل پر رونا آ رہا تھا۔ کیسے سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، تو وہ کون سا ان سب کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی؟ وہ تو کٹی کے اصرار پر چلی آئی تھی۔ خبردار اجالا، اگر تم نے کہیں بھی جانے کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چلو شاباش، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اور دیکھو کوئی الٹی سیدھی بات سوچنے کی ضرورت نہیں، میں عابس بھائی سے ان کے رویے کے بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ نہیں پلیز تم ایسا نہ کرنا، وہ تو اور بھی میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اس نے گھبرا کر کہا تو وہ ہنس دی۔ توبہ ہے اجالا، یوں ڈر جاتی ہو جیسے۔ ہاں اڑا لو میرا مذاق، اجالا نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ زور سے ہنس دی۔
ایک بات بتاؤ کٹی، یہ آبی بھائی بیچاری اجالا کو کیوں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں؟ سچ انہوں نے تو اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ بندیا جو قالین پر اوندھی لیٹی کسی میگزین کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی، اچانک سر اٹھا کر بولی، پتہ نہیں ڈیئر، مجھے تو خود ان کے رویے کی سمجھ نہیں آئی۔ ضرور مما اور آنٹی نے ان کے کان بھر دیے ہوں گے۔ کٹی نے برا سا منہ بنا کر کہا، ویری سیڈ، کم از کم عابس کو اس کے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں کارڈز کھیلنے میں مصروف تھیں، ساتھ ہی ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اور کیا وہ تو سمجھدار ہیں، وہ کیوں مما وغیرہ کی باتوں میں آ گئے؟ پہلے تو مما بھی اجالا کو بہت اچھا سمجھتی تھی، پر جانے آنٹی رشیدہ نے کیا پٹی پڑھائی انہیں کہ وہ بھی اس کے خلاف ہو گئیں۔ کٹی بولی، ہاں مجھے بھی امی اور مالا کا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ ویسے ایک بات ہے کٹی، اگر عابس بھائی اجالا کو پسند کر لیں تو ساری زیادتیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ بندیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ اجالا میری بھابھی بنے، مگر تو تم خود ہی اپنے بھائی سے کہو نا کہ وہ اس سے شادی کر لیں، اس طرح اسے بھی سہارا مل جائے گا۔ ارے نہیں، تمہیں نہیں معلوم، آنٹی وغیرہ طوفان کھڑا کر دیں گی، اور مالا تو عابس بھائی پر اپنا حق سمجھتی ہیں، دیکھتی نہیں وہ ہر وقت ان کے پیچھے سائے کی طرح لگی رہتی ہے۔ کٹی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، بہرحال ہماری دعائیں تو اجالا کے ساتھ ہیں، سچ بہت کیوٹ لڑکی ہے وہ۔ کیوں بھئی، یہ تم لوگ یہاں بیٹھی کون سی سازشیں کر رہی ہو؟ عمیر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ان کے پیچھے واجد اور عدیل بھی اندر چلے آئے تھے۔ آپ لوگوں سے زبردست ٹریٹ لینے کی سازشیں کر رہے ہیں، کٹی نے مسکرا کر کہا۔ پھر تو تم لوگوں کی محنت ضائع ہی جائے گی، کیونکہ ہم لوگ فضول خرچی کو اچھا نہیں سمجھتے، کیوں واجد؟ عمیر نے تائید بھری نگاہوں سے واجد کو دیکھا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کنجوس اعظم ہیں، بندیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اطلاع کا شکریہ کٹی باجی، ویسے آپ مجھ سے کہیں تو میں ان لوگوں کو رضامند کر سکتا ہوں ٹریٹ دینے پر۔ عدیل شوخی سے دیدے گھما کر بولا، وہ کیسے؟ عدیل یار چھوڑو، کیوں انہیں الو بنا رہے ہو؟ آؤ ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں، واجد نے مسکرا کر کہا۔ ہم بھی جائیں گے ورنہ، کٹی نے کہنا چاہا۔ اسی لمحے عابس رضا اندر داخل ہوئے تو اسے خاموش ہو جانا پڑا۔ آبی بھائی، عدیل دوڑ کر ان سے لپٹ گیا۔ شریر، وہ مسکرائے، براؤنش عوامی سوٹ میں وہ قدرے تھکے تھکے معلوم ہو رہے تھے۔ آبی بھائی، آپ کے لیے کافی لاؤں؟ کافی تھکے تھکے معلوم ہو رہے ہیں۔ ہاں لے آؤ، وہ صفحے میں دھنستے ہوئے بولے۔ عابس آپ کب آئے؟ سچ میں تو اتنی دیر سے آنے کی راہ دیکھ رہی تھی میں۔ مالا کی آواز پر انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی، وہ ہمیشہ بنی ٹھنی رہتی تھی اور انہیں میک اپ زدہ چہروں سے نفرت تھی، اس لیے انہوں نے کبھی بھی کٹی کو گھر میک اپ کرنے کی اجازت نہ دی تھی، سوائے فنکشنز کے۔ کیا بات ہے عابس، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کے قریب چلی آئی۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے بمشکل اپنے لہجے کی تلخی کو دبایا۔ لیجیے آبی بھائی، گرما گرم کافی اجالا نے بنائی ہے، کٹی نے ٹرالی ان کے آگے روکتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ اسے کہو کہ آ کر سب کو کافی سرو کرے، اسے یہاں رہنا ہے تو کام بھی کرنا ہوگا، یہ کوئی یتیم خانہ نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کو اٹھا کر ہم پناہ دے دیں۔ پتہ نہیں وہ کیوں پہلی بار گھر کے کاموں میں اتنے برے انداز میں دخل دے رہے تھے، حالانکہ اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اجالا جو کٹی کے پیچھے ہی اندر چلی آئی تھی، عابس رضا کے لہجے میں اپنے لیے اتنی نفرت محسوس کر کے روحانسی ہو گئی۔ عابس پلیز، عمیر اجالا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جلدی سے بولے۔ تمہیں نہیں معلوم عمیر، اگر ان لوگوں کو ذرا سی بھی ڈھیل دے دی تو یہ سروں پر چڑھ جائیں گے، اور ہاں آئندہ سے میرے کمرے کی صفائی بھی تمہارے ذمہ ہے، مجھے نوکروں کی صفائی پسند نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ وہ غصے سے بولے تو وہ دہل کر آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے کافی بنانے لگی۔ چہرہ بری طرح زرد ہو گیا تھا۔ توبہ، دیکھو تو کیسی بری طرح ڈانٹ رہے ہیں، اجالا کو بیچاری کانپ رہی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں گر ہی نہ پڑے۔ بندیا ان کے سخت لہجے پر کٹی سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ ہاں آؤ ہم اس کی مدد کر دیں۔ کٹی جلدی سے اٹھ کر اجالا کے قریب آ گئی اور کافی سرو کرنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ سنو لڑکی، میں ذرا غصے کا تیز ہوں، اسی لیے میرا ہر کام وقت پر تیار ہونا چاہیے، انہوں نے غصے سے کہا تو اس نے دھندلائی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور مالا جو مسکرا کر یہ سب دیکھ رہی تھی جلدی سے بولی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے عابس، نوکروں کو ان کے مقدم پر ہی رکھنا چاہیے۔ کافی سرو کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور بیڈ پر گر کر بری طرح رو دی۔ عابس رضا تو قدم قدم پر سب کے سامنے اس کی تذلیل کر دیتے تھے۔ یا خدا مجھے موت دے دے، اس ذلت بھری زندگی سے تو چھٹکارا ملے، جانے کیوں مجھے بے بس پر ہی وہ ہر وقت غصہ ہوتے رہتے ہیں، میں ہی ان کے عذاب کا نشانہ بنتی ہوں، ورنہ سب سے تو بہت نرمی سے پیش آتے ہیں، جانے کیوں؟ وہ ہچکیوں کے درمیان سوچے چلی گئی۔ سب کے سامنے اپنی تذلیل پر دل بری طرح دکھ رہا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ کھا کر سو رہے، مگر وہ اتنی بہادر نہ تھی جو یہ سب کر گزرتی۔ اس صبح اس کی آنکھ جلد ہی کھل گئی تھی، اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کھڑکی سے باہر نگاہیں دوڑائی۔ دور مشرقی افق پر رات کی سیاہی دن کی سفیدی سے گلے مل کر رخصت ہو رہی تھی، پرندے اپنی سریلی آواز میں خدا کی ستائش میں مصروف تھے۔
ہوائیں جھوم جھوم کر بارش کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ آسمان پر کالی کالی بدلیاں جم گئی تھیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ موسم اتنا سندر ہو رہا تھا کہ اس کا دل بے اختیار باہر جانے کو مچل اٹھا۔ لان میں نرگس کے پھول کھلے تھے جن کی خوشبو سے اسے والہانہ عشق تھا۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی باہر چلی آئی اور نرگس کے پھول توڑتے ہوئے دھیرے دھیرے گنگنانے لگی۔ چہرے پر بڑا اطمینان سا پھیلا ہوا تھا، نظریں جھکائے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سنو لڑکی، شریف لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ کڑک دار آواز پر وہ بوکھلا کر مڑی۔ سامنے عابس رضا براؤن گاؤن میں ملبوس، کمر پر ہاتھ باندھے اسے سرخ سرخ آنکھوں سے گور رہے تھے۔ نرگس کے سارے پھول اس کے آنچل سے گر کر ان کے قدموں میں بکھر گئے۔ جی، اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی دوڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیسے اٹھ گئے۔ اگر وہ پہلے سے ہی لان میں موجود تھے تو اسے نظر کیوں نہیں آئے؟ آئندہ یوں لان میں کھڑی ہو کر اپنی آواز کا جادو جگایا تو گلا دبا دوں گا۔ ان کے سخت لہجے پر اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ سہمی سہمی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ خوبصورت گہری گہری بادامی آنکھوں میں نیند کا خمار ابھی تک تھا۔ سرخ و سفید چہرہ ملکی جیسے اجالے میں چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جاؤ، میرے لیے بیڈ ٹی لے کر آؤ، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ انہوں نے ایک گہری نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور مڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے اور وہ تیزی سے کچن میں چلی آئی۔ جلدی جلدی چائے کی ٹرے لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ کر دروازے پر رک کر اس نے آہستگی سے پردہ اٹھایا اور اندر چلی آئی۔ بیڈ پر نیم دراز دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے وہ گڑبڑا کر رک گئی۔ یہاں رکھ دو۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تو وہ چائے رکھ کر جانے کو مڑی۔ سنو، اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، مجھے آج ہاسپٹل جلدی جانا ہے، اس لیے تم میرے کپڑے استری کر کے رکھ دینا۔ جی، اس نے بمشکل کہا اور پھر باہر چلی آئی۔ عابس رضا ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور اس دن تو حد ہو گئی جب ایک معمولی سی بات پر انہوں نے اسے بے حد ڈانٹا۔ اسے ہچکیاں روکنا مشکل ہو گئی۔ بات تو کچھ بھی نہ تھی، عدیل نے اسے ایک ننھا سا سفید بلی کا بچہ لا کر دیا تھا۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ ہی کھیلتی رہتی۔ اس دن بھی وہ بلی کے بچے کے ساتھ راہداری میں کھیل رہی تھی کہ اچانک بچہ تیزی سے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ مانو مانو کہتی اس کے پیچھے بھاگی، مانو ایک کمرے میں گھس گئی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گئی مگر دوسرے لمحے سے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ عابس رضا سامنے ٹیبل پر موٹی موٹی کتابیں کھولے بیٹھے تھے کہ کھٹکے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ سادے سے آسمانی لباس میں لال ببو کا چہرہ لیے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ چھوٹتے ہی وہ بولے۔ جی وہ، اس نے فوک ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ کس کی اجازت سے آئی ہو تم یہاں؟ تمہیں نہیں معلوم جب میں کام کر رہا ہوں تو ماما کی مداخلت بھی برداشت نہیں کرتا۔ معاف کر دیں، اس نے روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ قطعی معافی نہیں ملے گی، سزا تو تمہیں ہر حال میں بھگتنا ہوگی، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ غضبناک ہو کر بولے۔ بادامی آنکھوں میں خشونت بھر گئی۔ وہ اس نے ان کے قدموں میں بیٹھی مانو کی جانب اشارہ کیا جسے انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ کیا مانو؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی تو انہوں نے مانو کی طرف دیکھا جو اطمینان سے اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ تو یہ بات تھی، مگر سزا تو بہرحال تمہیں ضرور ملے گی، وہ سختی سے بولے۔ معاف کر دیں، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ خوبصورت لڑکی جس کے سارے ستارے گردش میں تھے۔ ٹھیک ہے، اس دفعہ تمہیں چھوڑے دے رہا ہوں، مگر آئندہ اگر کچھ ایسا کیا تو۔ انہوں نے باقی کے الفاظ لبوں میں دبا لیے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی۔ اف، روز روز اتنی ذلت، میں نے کیا بگاڑا ہے ان کا جو ہر وقت مجھے غریب پر برستے رہتے ہیں؟ ہاں، ان کے گھر میں جو پڑی ہوں اس لیے ہر کوئی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ رشیدہ آنٹی اور مالا تو ہر وقت چپتی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہیں، اور شاہد، اف توبہ کیسے دیکھتا ہے جیسے کھا جائے گا۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، پھر میں عابس کو کیسے دیکھ پاؤں گی؟ وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جتنے اچھے ہیں اتنے ہی غصیلے بھی ہیں، لیکن میں چلی جاؤں گی، اس نے فیصلہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بیگ میں اپنے 2 جوڑے رکھے اور موقع کا انتظار کرتی رہی، اور پھر اسے اس دن موقع مل ہی گیا۔ اس روز وہ سب کسی فنکشن میں گئے تھے۔ کٹی نے بہت اصرار کیا تھا اس کے چلنے پر، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ویسے بھی ایسی پارٹیوں میں پہلے گئی ہی کب تھی جو اب جاتی۔ قدرت نے اسے خود ہی موقع فراہم کر دیا تھا، اس لیے وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے جانے کو تیار ہو گئی۔ اپنے گرد چادر اچھی طرح لپیٹ کر وہ باہر لان میں چلی آئی، مگر پھر جیسے جان نکل گئی۔ سامنے عابس رضا کھڑے سے غصے سے گور رہے تھے۔ یا خدا، یہ نہیں گئے سب کے ساتھ؟ اس نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ سوچا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ فرار ہونا چاہ رہی تھی؟ ماما کی ناک کٹوانے کا ارادہ ہے؟ وہ تمہیں کتنی چاہت سے یہاں لے کر آئی ہیں، ان کی شفقت کا یہ بدلہ دے رہی ہو تم؟ وہ انتہائی خوفناک لہجے میں بول رہے تھے۔ چلو اپنے کمرے میں جاؤ، اگر آئندہ فرار ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، انہوں نے کڑک کر کہا تو وہ سہم کر جانے کو مڑی۔ ہنسو نے گلے میں پھندا سا ڈال دیا تھا۔ اس نے جاتے جاتے ان پر نگاہ ڈالی، وہ ابھی تک اسے غصیلی نگاہوں سے گور
رہے تھے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پروردگار میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس مشکل میں پھنس گئی ہوں میں، نہ جانے دیتے ہیں اور نہ ہی یہاں سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ اف اب کیا ہوگا، وہ تو سب کو میرے جانے کا بتا دیں گے، پھر جو بے عزتی ہوگی تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ رشیدہ آنٹی اور مالا تو میری اس غلطی کو خوب اچھالیں گی، وہ کتنا خلاف ہے میرے یہاں رہنے پر۔ رونے کے علاوہ اور کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پتہ نہیں انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں جا رہی ہوں۔ اف کتنے غصے میں تھے، میں تو سمجھی تھی کہ وہ بھی سب کے ساتھ ہی گئے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی اور پھر سارا دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ سب کی چپتی نگاہوں کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی، یہاں تک کہ رات کے کھانے پر بھی وہ ڈائننگ روم میں نہیں گئی۔ جبھی بوا چلی آئیں۔ اجالا بیٹا، آپ کو چھوٹے سرکار بلا رہے ہیں۔ مجھے اس کا دم فنا ہونے لگا۔ اس کا اسے پورا یقین تھا کہ عابس رضا نے اس کے فرار ہونے کی خبر بھی سب کو سنا دی ہوگی، مگر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی کسی نے اس سے اس بارے میں کسی قسم کا استفسار نہیں کیا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ دل میں عابس رضا کی عزت تو پہلے ہی موجود تھی، مگر اب ان کے اونچے ظرف کو دیکھ کر ان کی چاہت بھی من میں پوری شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ اجالا، تو پگلی ہے، یہ کیسی انہونی خواہش کر بیٹھی ہے، کبھی زمین نے بھی آکاش کو چھوا ہے، تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں، پھر تو کیوں انہیں دل میں بسا بیٹھی ہے۔ وہ اداسی سے سوچتی، مگر پھر خود ہی ٹھنڈی سانس بھر کر سوچتی کہ چاہنے کا حق تو اس دنیا میں سب کو ہے، اور اگر میں نے بھی اپنا حق لے لیا ہے تو کسی کا کیا برا کیا ہے۔ مانتی ہوں میں کہ میں ایک ذرہ ہوں اور وہ آفتاب، مگر یہ پگلا من ان کی صورت اپنی دھڑکنوں میں بسا چکا ہے، وہ تو خون بن کر میری رگوں میں دوڑنے لگے ہیں۔ اس دن وہ نہا کر بالوں میں برش کر رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے شاہد کھڑا اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اسے ہمیشہ ہی خوف آتا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم سے ملنے۔ وہ عجیب سی ہنسی ہنسا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ پلیز شاہد بھائی، آپ کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، وہ غصے سے بولی۔ تم میرا ہاتھ تھام لو، قسم سے دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسے بھائی ہیں آپ، جو ایک بہن؟ میں کسی کا بھائی نہیں ہوں، تم میری پسند ہو، تم جیسی پری مجھے کہاں ملتی بھلا۔ یہ تو آنٹی کی مہربانی ہے مجھ پر جو وہ تمہیں میرے لیے لے آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا۔ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اف تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ شاہد نے اس کے بالوں کو چھوا۔ سچ، جب عابس تمہیں ڈانٹتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرا ساتھ دو تو فائدے میں رہو گی، پھر ہم دونوں مل کر اسے ٹھکانے لگا دیں گے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت و خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ذلیل تو تھا مگر اس قدر کمینہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے جو انہیں کچھ ہو، اتنے اچھے ہیں وہ، اس نے سوچا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں عابس سے آپ کی شکایت کر دوں گی، وہ غصے سے بولی۔ خبردار، ورنہ تیزاب کا ایک قطرہ تمہارا سارا حسن غارت کر دے گا۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اپنے حسن پر، وہ صفاقی سے بولا تو اس نے اسے زور سے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا اور بے قراری سے رو دی۔ پروردگار میں کہاں جاؤں، وہ لرز اٹھی۔ کون ہے یہاں میرا ہمدرد جسے میں اپنی مجبوریاں، اپنے دکھ بتاؤں؟ خدایا میری مدد کر۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ اسی لمحے دروازہ بجا تو وہ چونک پڑی۔ یہ ابھی گیا نہیں، وہ خوف سے سمٹ گئی۔ دروازہ دوبارہ بجا۔ کون ہے؟ میں ہوں بیٹا، بوا کی آواز سنائی دی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ بیٹا، آپ کو چھوٹے سرکار بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ اس کی حالت تو پہلے ہی ناگفتہ ہو رہی تھی۔ جی اپنے کمرے میں ہیں، بوا کہہ کر چلی گئیں تو وہ گلابی دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ ہمت کر کے اس نے پردہ اٹھایا اور اندر چلی آئی۔ دیکھا، عابس رضا بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی خطرناک سنجیدگی سے بولے، بیٹھو۔ وہ جس کرسی کے آگے کھڑی تھی اسی پر بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی۔ یا خدا، یہ کیا کہیں گے؟ چند لمحے تو وہ خاموشی سے اسے گھورتے رہے، پھر اس کے قریب آ کر بولے، ابھی تم شاید سے کھڑی کون سے راز و نیاز کر رہی تھی؟ جی؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ یہ انہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ شاید اس کے کمرے میں آیا تھا؟ بولو، جواب دو۔ وہ غصیلی مگر دھیمی آواز میں بولے، دیکھو، اگر تمہیں شاید پسند ہے تو میں آنٹی سے بات کروں گا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ نہیں خدارا نہیں، وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں آنسو نے گلے میں پھندا سا ڈال دیا تھا۔ لو پانی پیو۔ عابس رضا اس کے لیے پانی لائے تھے۔ وہ رونا بھول کر حیرت و پریشانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس سے سخت قسم کا رویہ اختیار کرنے والے عابس خود اسے پانی دے رہے تھے، اس حقیر سی لڑکی کو۔ وہ بے یقینی سے دوچار تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، پانی پیو، انہوں نے قدرے نرمی سے کہا تو اس نے جلدی سے گلاس تھام لیا، مگر اس طرح کے ساتھ میں ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس نے گھبرا کر گلاس چھوڑ دیا۔ پانی نے ان کی براؤن پینٹ کو بھگو ڈالا۔ اسے یقین تھا کہ اس بدتمیزی پر ضرور 2-3 تھپڑوں سے نواز دی جائے گی، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کی توقع کے برخلاف انہوں نے دوبارہ گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ ان کا آج کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پیو،
اس نے گلاس تھام لیا۔ پانی پینے سے پہلے گنہری پلکیں اٹھیں، تھوڑا سا پانی خود پر چھلک گیا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ کر غائب ہو چکی تھی۔ ایک گھونٹ پی کر اس نے گلاس ان کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ وہ نرمی سے بولے تو اس نے رو رو کر سب کچھ بتا دیا، مگر یہ بات گول کر دی کہ وہ دونوں مل کر انہیں ختم کر دیں گے۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد وہ بولے، مجھے افسوس ہے کہ تم اتنے دنوں ذہنی تکلف میں مبتلا رہی۔ اس کے رویے کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ اپنے چچا زاد کی اس عامیانہ حرکت سے شرمسار تھے اور وہ حیرت سے گنگ انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ آج ان کی شخصیت کا ایک نیا پہلو ان کے سامنے آ رہا تھا۔ جاؤ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، بوا کو اپنے ساتھ سلایا کرو۔ انہوں نے گویا اسے جانے کا حکم دے دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور سنو، آئندہ اگر وہ تمہیں کچھ کہے تو مجھے بتانا۔ جی۔ اس نے ایک نگاہ ڈالی اور باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور ان کے موجودہ رویے کے بارے میں غور کرنے لگی۔ اف، کتنے پیار سے باتیں کر رہے تھے وہ، کتنا احساس ہے انہیں میرا۔ جبھی تو اپنے کزن کے رویے سے سخت شرمندہ تھے۔ ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس پوری دوپہر وہ گہری نیند سوتی رہی تھی، سپنوں میں عابس رضا کے سنگ پھولوں کی وادیوں میں گھومتی رہی، آکاش کی وسعتوں کو چھو آئی۔ اس کی آنکھ بھی تو اس وقت کھلی جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کون؟ میں ہوں بیٹا، بوا کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھولا۔ بیٹا آپ کو چائے کے لیے بلا رہے ہیں۔ او بوا، مجھے تو چائے بنانا یاد ہی نہیں رہی، اب کیا ہوگا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ بیگم شیرازی سے ڈانٹ پڑنے کا سوچ کر رنگ اڑ گیا۔ فکر نہ کرو بیٹے، میں چائے بنا آئی ہوں، تم سب کو سرو کر دو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بوا تم کتنی اچھی ہو۔ وہ بوا سے لپٹ گئی۔ کتنی اچھی تھی وہ، اس کی کتنی ہمدرد اور خیر خواہ۔ بوا ہنستی۔ چائے کی ٹرالی گھسیٹتے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی کہ عابس رضا کی کڑکتی آواز سن کر دہل کر وہیں رک گئی۔ کہاں غائب تھی تم؟ تمہیں پتہ نہیں کہ چائے کی ڈیوٹی تمہاری ہے؟ جی۔ اجالا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ چلو جلدی سے چائے بنا دو، ان لوگوں کے ساتھ تو ہمدردی کرنی ہی نہیں چاہیے، جانے خود کو کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ گویا اپنے دوپہر کے رویے کے بارے میں جتا رہے تھے کہ میں نے تم سے ذرا سی ہمدردی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو میری توجہ کی حقدار سمجھنے لگو۔ اجالا تم خواہ مخواہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ارے یہ تو بڑے لوگوں کا ایک عام سا اندازہ ہے، وہ تم جیسے جانے کتنوں سے اس انداز میں بات کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ چائے سرو کرتے کرتے اس نے کھٹ کر سوچا، کتنے بے بس تھی وہ، کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ باہر نکل گئی اور عابس رضا کی نگاہیں اس کی کمر پہ لہراتی ریشمی چوٹی میں الجھ کر رہ گئیں۔ گرمیاں اپنے عروج پر تھیں، ایسے میں گرمیوں کی لمبی لمبی دوپہریں گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج بھی حد سے زیادہ گرمی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھسی کتاب پڑھتے پڑھتے بے انتہا بور ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایسے میں تنہائی کا احساس دوچند ہو گیا تھا، اپنی محرومیاں رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں۔ دل پر جب بوجھ بڑھنے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ گلے میں ڈالا اور ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ دیکھا، وہ سب مختلف قسم کے کھیلوں میں مگن باتیں کیے جا رہے تھے۔ آؤ اجالا، بس صرف تمہاری کمی محسوس ہو رہی تھی، بندیا نے اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم سو رہی ہو، اسی لیے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، کٹی نے کارڈ پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ شاہد کی بے باک نگاہوں سے اسے بہت الجھن سی ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ جانا چاہا۔ ارے بھئی بیٹھو، جا کہاں رہی ہو، آؤ کیرم کھیلو، عمیر نے اسے جاتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ نہیں عمیر بھائی، میرے سر میں درد ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا اجالا، آؤ، واجد نے کہا، میری پارٹنرز بن جاؤ اجالا، ہم دونوں مل کر سب کو ہرا دیں گے۔ شاہد معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ بوکھلا سی گئی۔ نہیں واجد بھائی، مجھے معافی رکھیے۔ وہ جانے کو مڑی تو مالا جو ان سب کو اصرار کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں پچ و تاب کھا رہی تھی، بول پڑی۔ جانے دے واجد بھائی، کیوں خواہ مخواہ چھوٹے لوگوں کو منہ لگاتے ہیں؟ بری بات مالا، یوں نہیں کہتے، تو آپ کم تر لوگوں کو چھوٹا نہیں کہیں گے تو کیا؟ مالا نے کہنا چاہا۔ پلیز مالا، کٹی نے اس کی بات کاٹ کر سختی سے کہا۔ اجالا کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھ چکی تھی۔ میں نے ایسا کیا غلط کہہ دیا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ رہنے دو کٹی، میری وجہ سے تمہیں الجھنا زیب نہیں دیتا، اجالا نے گلگیر لہجے میں کہا اور باہر نکل آئی۔ طویل راہداری عبور کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنا ہی چاہ رہی تھی کہ سامنے سے آتے عابس رضا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اوسان خطا ہونے لگے تو وہ ان کا سامنا کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی کہ جانے کس بات پر ناراض ہو اٹھیں۔ اس کے قریب آ کر وہ رک گئے۔ سنو، شاہد نے دوبارہ تو کوئی بدتمیزی نہیں کی؟ لہجے میں نرمی کے ساتھ ساتھ سختی بھی تھی۔ جی نہیں، میں نے اسے ڈانٹا تھا، امید ہے اب وہ کوئی بری حرکت نہیں کرے گا۔ انہوں نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ مہندی رنگ کے سادہ سے لباس میں بڑا سا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹے، گھنیری پلکیں جھکائے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، گندمی رنگت دمک رہی تھی۔ اور ہاں، بوا کو اپنے پاس سلاتی ہو نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے اور وہ ان کے آج کے رویے کے متعلق غور کرتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے ان کے پل پل بدلتے مزاج کی سمجھ نہیں آئی تھی، کبھی تو وہ چٹانوں کی طرح سخت ہو جاتے تھے اور کبھی موم سے بھی زیادہ نرم۔
سجاد شیرازی اپنی بیوی سمینہ شیرازی، حماد شیرازی اور رشیدہ خاتون سے گفتگو تھے۔ موضوع اجالا تھی۔ اجالا کافی عرصے سے یہاں رہ رہی تھی، کیا سوچا ہے اس کے متعلق؟ سجاد شیرازی نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، بیاہ دیں گے اسے کہیں نہ کہیں، بیگم شیرازی نے سرسری لہجے میں کہا۔ لیکن لوگوں کو اس کے متعلق صحیح بتانا بھی تو ہوگا، ہم کیسے اس کے ماضی کو چھپا سکیں گے؟ رشیدہ خاتون کو زیادہ کھٹک تھی، اسی لیے جلدی سے بولی۔ کیوں، اس کے ماضی کو کیا ہے؟ غریب اور یتیم ہونا کوئی جرم تو نہیں، وہ تو ہم میں اس طرح گل مل گئی ہے جیسے پیدا ہی اس گھر میں ہوئی ہے۔ اجالا میں ایک اچھی بہو اور بیوی بننے کی تمام صلاحیتیں ہیں، ہمارے گھر میں ماشاءاللہ لڑکوں کی کمی نہیں، سجاد شیرازی نے زمائنی لہجے میں کہا۔ اس کی اچھائی سے انکار نہیں مجھے، مگر میں اپنے بچے کو داؤ پر نہیں لگا سکتی، بیگم شیرازی نے صاف کہہ دیا۔ سجاد شیرازی خاموش ہو گئے۔ جذبات کی رو میں بہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے بچوں کا بھلا سوچنا ہے۔ رشیدہ خاتون نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب دیکھیں نا سجاد بھائی، عمیر اور واجد تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، ان پر کسی قسم کی زبردستی کرنا زیب نہیں دیتا رہا۔ شاہد کا سوال تو حماد جلدی سے جواز پیش کرتے ہوئے بولے، تو وہ بیوی کے بے دام غلام تھے، شاید اس کے قابل نہیں۔ سجاد شیرازی نے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ کہیں کہ اجالا اس کے قابل نہیں، اب تو ایک ہی راستہ کہ آپ دونوں بھائی کوئی باہر اچھا سا لڑکا تلاش کریں، رشیدہ خاتون نے برا مان کر کہا۔ ہاں تو یہی کرنا پڑے گا، سجاد شیرازی مایوسی سے بولے، ورنہ ان کا ارادہ تو اجالا کو اپنی بہو بنانے کا تھا، مگر بیگم کی وجہ سے مجبوراً خاموش ہو گئے، اور پھر اصرار کرتے بھی تو کس برتے پر؟ عابس رضا تو شروع سے ہی اجالا کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو دل ہی میں رہنے دیا۔ بیگم شیرازی کو آج کل عابس رضا کی شادی کی فکر تھی، اس لیے وہ لڑکیاں دیکھتی پھر رہی تھی۔ اس وقت بھی کٹی بندیا اور اجالا بیٹھی کسی بات پر بحث کر رہی تھی کہ بیگم شیرازی کو اندر آتے دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ مسز احمد کے گھر جا رہی ہوں، ان کی بیٹی عابس کے لیے دیکھنے جا رہی ہوں مما، مگر کیوں اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کٹی نے اجالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کا رنگ عابس کی شادی کے ذکر پر اڑسا گیا تھا، دل کے قریب ہی کوئی چیز چھن سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ مما، یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ اتنی پیاری لڑکی گھر میں موجود ہو اور آپ باہر تلاش کرتی پھریں، کیٹی نے کہا۔ تم اجالا کی بات کر رہی ہو نا، مگر میں اسے اس لحاظ سے پسند نہیں کرتی، میں تو کوئی خاندانی لڑکی بیاہ کر لاؤں گی، اور ویسے بھی آپ بھی اسے پسند نہیں کرتا، تم نے دیکھا نہیں، اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر سختی آ جاتی ہے، پھر میں کیسے ایک ناپسندیدہ ہستی کو اس کے سر تھوپ دوں؟ یہ خواہش تم اپنے دل سے نکال دو، انہوں نے سختی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کیٹی اٹھی اور تھکے تھکے قدموں سے باہر لان میں چلی آئی۔ مشکل ہے اجالا جی کہ تمہارے جیون میں بھی تمہارے نام کی طرح ہی اجالا پھیل جائے، تمہاری قسمت اتنی گردش میں کیوں ہے؟ ایک تو ہمارے بھائی بھی کسی کام کے نہیں نکلے، اگر وہی تمہارا ہاتھ تھامنے کی خواہش ظاہر کر دیتے تو مما ضرور راضی ہو جاتی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، اس میں تمہیں کسی برتے پر اپنی بھابھی بنانے کا سوچوں، میں کیا کروں؟ وہ گم سم سی سوچے چلی گئی۔ ارے لڑکی کہاں کی سیریں ہو رہی ہیں؟ واجد نے آ کر اس کی آنکھوں کے سامنے انگلیاں نچائی۔ کہیں کہ نہیں، یہی ہوں، وہ پھیکی سی ہنسی لبوں پر سجا کر بولی۔ کیا کوئی بات ہے؟ ضرور، ورنہ تم اور یہ سنجیدگی؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ شانوں تک کٹے بالوں کو پونی کی صورت باندھے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، اس کے دل کے قریبی محبت کے دیے روشن ہو گئے۔ وہ تو شروع ہی سے اس لڑکی کو من ہی من میں چاہتا چلا آ رہا تھا، بس ایسے ہی۔ پلیز کٹی، کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ تم اپنی پریشانی میں مجھے شریک کر سکو؟ وہ اداس لہجے میں بولا تو اس نے بے اختیار واجد کی آنکھوں میں دیکھا، وہ لبوں پر پیار بھری مسکراہٹ سجائے اسے بڑی چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ بتاؤ نا، وہ دراصل میں اجالا کے بارے میں پریشان تھی۔ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ واجد نے پوچھا تو جواب میں اس نے سب کچھ کہہ ڈالا۔ بس اتنی سی بات، ارے عابس رضامند ہو جائے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر وہ راضی کیسے ہوں گے؟ ان کی ناک پر تو ہر وقت غصہ دھرا رہتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، مجھے تو لگتا ہے کہ ضرور کوئی چکر ہے، عابس ضرور اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ سچ؟ مجھے بھی پہل اس کا یقین تھا کہ عابس بھائی ضرور اجالا کو پسند کر لیں گے، مگر ان کا سخت رویہ دیکھ کر میں نے اپنی سوچ بدل لی۔ پھر گھبراتی کیوں ہو؟ قدرت خود بخود ان کا ملن کرا دے گی، جس طرح ہمارا۔ واجد نے باقی الفاظ لبوں میں دبا کر اسے شوخی سے دیکھا تو وہ کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گئی۔ بہت برے ہو تم، وہ شرمیلی سی ہنسی ہنس دی تو وہ مسکرا دیا۔ موسم میں بڑی خوشگوار تبدیلی آ گئی تھی، شام میں ہلکی ہلکی خنکی بڑی بھلی لگتی، ایسے میں ان سب کا دل لانگ ڈرائیونگ کے لیے مچل اٹھا۔ چلو بھائی سب جلدی سے تیار ہو جاؤ، کٹی نے کہا۔ یہ نیک کام تو ہم لوگوں نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا، واجد نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، یہ بھی کوئی تک ہے کہ عابس کے بغیر کہیں جایا جائے؟ وہ تو کلینک گئے ہیں، اس لیے مزہ کیا خاک آئے گا، مالا نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، مگر ہماری کمپنی میں بھلا کون بور ہو سکتا ہے؟ شاہد نے مسکرا کر معنی خیز نگاہوں سے خاموش بیٹھی اجالا کی طرف دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اتنی خوش فہمی؟ کٹی مسکرائی۔ جی ہاں، واجد نے اسی انداز میں کہا تو وہ سب ہنس دیے۔ اجالا تم کپڑے بدل آؤ، کھڑی سوچ کیا رہی ہو؟ بندیا نے کہا۔ سوری، میں نہ جا سکوں گی، آنٹی نے مجھے بوا کی مدد کرنے کو کہا تھا کھانا پکانے میں۔
اوہو کچھ نہیں ہوتا، ایک تو تم ڈرپوک بہت ہو۔ کیٹی نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں اپیا چلے نا، سچ بہت مزہ آئے گا۔ دل اس کے قریب چلا آیا۔ بھئی اگر وہ نہیں جانا چاہ رہی تو تم سب کیوں مجبور کر رہے ہو؟ مالا ناک سکوڑ کر بولی۔ اسے یوں سب کا اصرار کرنا بے حد ناگوار گزر رہا تھا۔ اجالا نے چونک کر مالا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی لہریں موجزن دکھائی دیں۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی۔ نہیں پلیز آپ لوگ مجھے مجبور نہ کریں، میرے سر میں درد ہے۔ مالا کے چہرے پر تمسخر دیکھ کر اس نے بہانہ بنایا۔ واہ جی، سر درد کی بھی خوب کہی۔ ارے ایسا غضب کا موسم ہو رہا ہے، اس آفت موسم میں تو درد کو دم دبا کر بھاگ جانا چاہیے۔ بندیا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ پلیز بندیا، وہ روحان سی ہو گئی تو عمیر جلدی سے بولے۔ اوہ بھئی یہ معاملہ تو سیریس ہو گیا، چلو اگر وہ نہیں جانا چاہ رہی تو رہنے دو، مگر یہ بتاؤ کیا تم اکیلی رہ لو گی؟ کیونکہ امی تو آنٹی کے ساتھ بیگم حسن کے گھر گئی ہیں۔ نہیں ڈرنا کیسا؟ اوکے پھر تم آرام کرو، ویسے اگر تم ساتھ چلتی تو مزہ رہتا، بندیا نے کہا تو وہ سب کار کی طرف بڑھ گئے اور وہ تھکے تھکے قدموں سے سرخ بجری کے بنے ہوئے راستے پر چلتی ہوئی برآمدے میں آ گئی اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر آسمان پر نگاہیں جما دی۔ گھنگور کھٹائیں جانے کہاں سے عمری چلی آ رہی تھی، دور کہیں بجلی کڑکتی تو وہ اندر ہی اندر سہم ہی جاتی۔ اسے آسمانی بجلی سے شروع سے ہی خوف آتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ باہر زور زور سے بادل گرجنے لگے تھے اور ساتھ ہی زور و شور سے بارش ہونے لگی تھی۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا، ہواؤں کے چکر تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے تھے، جانے موسم نے کیسے ایک دم ہی تیور بدل لیے تھے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ ایسا موسم ہو جائے گا تو وہ اکیلی گھر پر نہ رہتی۔ باہر کہیں زبردست بجلی کڑکی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور جلدی سے کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ رنگ فک ہو چلا تھا، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کھڑکیاں بند کر کے وہ صوفے پر آ بیٹھی اور دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی کہ اسی طرح بادلوں اور بجلی کا شور کم سے کم سنا جا سکتا تھا۔ عابس رضا نے کار لاک کی اور سٹی پر شوق سی دھن بجاتے کی چین لہراتے ٹی وی لاؤنج کی سمت بڑھ آئے۔ انہیں یہ موسم شروع ہی سے پسند تھا، تبھی تو گھر جلدی آ گئے تھے۔ کپڑوں پر سے پانی کے قطرے جھاڑتے ہوئے وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تو ٹھٹک کر رک سے گئے۔ وہ سامنے صوفے پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، آنکھیں بند، کانوں میں انگلیاں اور چہرہ زرد۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئے، اس کی یہ حرکت ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے قدرے سختی سے کہا، مگر اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ تم نے سنا نہیں آپ کے؟ وہ زور سے دھاڑے تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ انہیں سامنے دیکھ کر بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بجلی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس نے اٹک اٹک کر جملہ مکمل کیا۔ بیوقوف لڑکی، وہ غصے سے جانے کو پلٹے۔ اسی لمحے دوبارہ بجلی زور سے کڑکی تو اس نے چیخ مار کر دوبارہ کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ نکالو کانوں سے انگلیاں باہر، وہ جھنجھلا کر بولے تو اس نے کانوں سے انگلیاں باہر نکالی۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئے اور سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا کر اس کے ورگردانی کرنے لگے۔ باہر گھومنے گئے ہیں، وہ ان کے گیلے کپڑوں پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ اس بارش میں ان کا دماغ تو ٹھیک تھا، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی بولے۔ جی جس وقت وہ گئے تھے تب بارش نہیں تھی۔ پہلی بار وہ ان کے سامنے ذرا اطمینان سے بولی، پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اجالا نے جھجکتے جھجکتے ان کے وجیح چہرے پر نگاہ ڈالی۔ کتنے دلکش تھے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف دیکھے گئی۔ ایک ٹک، کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی وہ۔ عابس نے اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کی، مگر انجان بنے میگزین کے اوراق الٹتے رہے۔ سنو میرے لیے کھانا لگاؤ، میں کپڑے بدل کر آ رہا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ جلدی سے کچن میں چلی آئی اور ابھی ٹیبل پر کھانا لگا ہی رہی تھی کہ وہ چلے آئے، سفید کرتے اور شلوار میں ملبوس، کسی افسانوی اور پریوں کے دیس کے شہزادے کی مانند، ایک دم سے دل میں اتر جانے والے۔ اس کا دل دھڑک گیا۔ مما ابھی تک نہیں لوٹی؟ نہیں، وہ کرسی کی پشت تھامے کھڑی تھی اور وہ اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر براجمان تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ باہر پانی برسنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بادل آج کے بعد کبھی نہ برسیں گے۔ اچانک باہر شور سا بلند ہوا تو اس نے اندازہ لگایا کہ وہ سب لوٹ آئے ہیں۔ وہ سب وہیں ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ کیوں بھائی کیسا رہا؟ عابس نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک دم سے بور، ایمان سے ذرا بھی مزہ نہیں آیا، مالا فوراً بولی۔ عابس نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ فل میک اپ میں تھی، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اور کیا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے بد دعا کی ہوگی، جبھی تو اتنے زور و شور سے بارش شروع ہو گئی۔ عمیر نے اجالا کی طرف اشارہ کیا تو وہ خواہ مخواہ ہی گھبرا گئی۔ جی نہیں اپیا تو اتنی اچھی ہیں، آپ نے ہی ایسا کیا ہوگا۔ عدیل اجالا سے لپٹ گیا۔ ہم لوگ خواہ مخواہ ہی گئے، آدھ گھنٹے بعد بارش شروع ہو گئی تھی، لہٰذا ایک ریسٹورنٹ میں گھس گئے اور بس نہ کہیں گھومے اور نہ کہیں سیر کی۔ بندیا نے برا سا منہ بنایا۔ اس بارش کو بھی آج ہی ہونا تھا کیا؟ کٹی دم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ یوں نہ کہو، دیکھو تو کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، واجد نے مسکرا کر کہا۔ کیا خاک اچھا ہے، ہر طرف جل تھل ہو رہا ہے۔ تم لوگوں میں سے جو اس وقت انگارے چبا رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ جا کر باہر بارش میں نہا لو، ایمان سے سارا غصہ ہوا ہو جائے گا۔ عمیر مسکرائے
ये नेक काम तो बस आप ही करें। बिंदिया ने बड़े भाई को घूरा तो वो सब मुस्कुरा दिए। सच आबी, अगर आप साथ होते ना तो बहुत लुत्फ आता। मैं तो इनसे कह रही थी कि आपके बगैर मज़ा नहीं आएगा, मगर माला इन्हें अपनी बेताबियों की दास्तान सुनाना चाह रही थी, मगर आबिस खामोश रहे और वो माला की इनसे इतनी दिलचस्पी देखकर अनजाने खदशों में घिरी जा रही थी। कहीं आबिस माला को तो पसंद नहीं करते? अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे जी सकूंगी? इन्हीं के दम से तो मेरी वीरान जिंदगी में बहार है। वो मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ, इनकी डांट में भी अपनायत पोशीदा है, और फिर जिसे चाहा जाए इसे ही डांटा जाता है। ये इसकी सोच थी, मगर ये क्या, इसके सपने तो टूटने लगे थे, आंखों की जोत मानंद पड़ने लगी थी। वो भी कितनी नादान थी जो इनसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर बैठी थी, ये जाने बगैर कि वो तो इनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। और फिर इन्होंने इससे कोई वादा ही कब किया था जो वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी। वो दिल पर एक बोझ सा लिए अपने कमरे में चली आई। अम्मी, मैं हर कीमत पर उजाला से शादी करके रहूंगा, शायद फैसला कुन लहजे में बोला। बेटा, तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है। रशीदा खातून बेटे को गुस्से में देखकर नरमी से बोली। हाँ मुझे मालूम है, मगर वो मेरे लिए एक चैलेंज है, और मैंने आज तक हारना नहीं सीखा। या अब इसको क्या हक पहुंचता है कि वो मुझे इस 2 टके की लड़की के पीछे डांटता फिरे? मैं इसे भी देख लूंगा। इसके लहजे में छुपी धमकी को महसूस करके वो घबरा गई। बुरी बात बेटे, यूं नहीं कहते। तुम इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो, तो मैं अपने चांद के लिए कोई प्यारी सी बहू लाऊंगी। नहीं अम्मी, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं कि मैं एक बार जो फैसला कर लूँ इससे पीछे नहीं हटता। वो गुस्से से मूठियाँ बींचकर बोला। अगर तुम्हारी शादी इससे ना हुई तो मैं सबसे पहले आबिस को ख़त्म करूंगा, कि वही सारे फसाद की जड़ है। वही इस लड़की के दिल में घुसा बैठा है, ना वो होगा और ना ही वो इनकार करेगी। वो तेज़ी से बाहर निकल गया और रशीदा खातून इसे आवाज़ें ही देती रह गई। ओह मेरे खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? जब से वो मनहूस इस घर में आई है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। मैं अभी तहमीना से कहकर इसका कोई बंदोबस्त करवाती हूँ। वो बड़बड़ाती हुई बेगम शिराजी के कमरे की जानिब बढ़ी। भाई तहमीना, तुम इस लड़की का जल्द अज जल्द कोई बंदोबस्त करो। ये तो हमारे लिए भी मनहूस साबित हो रही है, मगर इतनी जल्दी कैसे? देखो, जवान लड़की को इस तरह घर में रखना ठीक नहीं। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो? रशीदा खातून ने कहा। तो दारुल अमान से बेहतर कोई जगह नहीं, बेगम शिराजी ने सोचते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, इस तरह हमारे सर से बला भी टल जाएगी। वो खुश होकर बोली। ठीक है, मैं आज ही सजाद से बात करूंगी। इन सब ने सुना तो बहुत शोर मचाया। नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये इन सब की मुतफ़िका राय थी। भाई कम अज़ कम मैं ये जुल्म हरगिज़ नहीं होने दूंगी। किटी को गुस्सा आ रहा था। ये शोशा ज़रूर अम्मी ने छोड़ा होगा। बिंदिया अफसरदगी से बोली। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। सच इतनी अच्छी तो है उजाला, क्या तकलीफ़ देती है वो हमें? वो वाजिद था। अच्छा है जाने वो कौन सी हमारी सगी है जो तुम लोगों को अफसोस हो रहा है। शर्म करो माला, तुम्हारी सोच पर मुझे शर्म आती है। अगर इंसान किसी जानवर को अपने पास चंद दिन रख ले तो इससे भी मोहब्बत हो जाती है, मगर वो तो फिर भी इंसान है। उमैर गुस्से से बोले। तो आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? बुजुर्गों को कहें कि वो अपना फैसला बदल लें। माला गुस्से से बाहर निकल गई। मैं अभी आबी भाई से बात करती हूँ, वो अगर चाहें तो उजाला को कोई भी कहीं नहीं भेज सकता। किटी उठी और इनके कमरे में चली आई। आबी भाई, आपने कुछ सुना? हाँ, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे? वो शिकायती लहजे में बोली। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? इन्होंने उल्टा सवाल कर दिया। आप मम्मा को रोक लें कि वो ये जाती ना करें। सच उजाला बहुत अच्छी है, मैं इनके किसी मामले में नहीं बोला करता। इन्होंने गोया साफ इनकार कर दिया। इसे बेइंतहा गुस्सा आ गया। किसी काम के नहीं हैं आप। वो बेचारी तो बेमौत मारी जा रही है। इससे तो अच्छा था कि वो वहीं रहती जहाँ से आई थी। इस तरह कम अज़ कम वो इन अजियतों से तो बच जाती जो यहाँ आकर इसका मुकद्दर बन गई हैं। सच आबी भाई, आप बहुत बुरे हैं। वो बोले चली गई और आबिस वो इसकी बात सुनकर चौंक गए। ये क्या कह रही हो तुम अपने हवासों में तो हो। मैं सही कह रही हूँ, वो आपको पसंद करती है। यह अलग बात है कि आपके खौफ से वो इसका इकरार नहीं कर सकती, मगर आपने तो इसकी आंखों में छुपी तहरीर पढ़ने की कोशिश भी तो नहीं की। हाँ, आप क्यों एक कमतर सी लड़की को चाहते, वो आपके स्टैंडर्ड की जो नहीं? वो इनके सामने बेबाकी से बोले चली जा रही थी, जिसके सामने बात करते हुए बेगम शिराजी तक झिझकती थी। तुम्हें कैसे पता है कि वो मुझे चाहती है? तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है। खिलाफ तवक्का गुस्सा होने के बजाय वो धीरे से बोले। आपकी ड्राइंग रूम में लगी तस्वीर को मैंने इसे घंटों देखते हुए पाया है। सबसे छुपकर आपकी तस्वीर देखने का और क्या मकसद हो सकता है? वो मुंह बनाकर बोली तो वो पहली दफ़ा खुलकर हंस दिए। ये तो मुझे भी मालूम है बेवकूफ़ लड़की, आपको मालूम है तब भी आप कुछ नहीं कर रहे। खुदारा आबी भाई, आप इसे मेरी भाभी बना दें, मैं इसके बगैर नहीं रह सकूंगी। भाभी? वो अपने रोशन ज़िंदगी से भरपूर निगाहों से इसे देखने लगा। हाँ, आप इसे हर कीमत पर अपना लें, चाहे वो आपकी पसंद हो या ना हो, मगर आपके इस इकदाम से एक बेसहारा लड़की को सहारा मिल जाएगा। वो बोली। ठीक है, तुम जाओ, मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। सच? वो खुशी से चिल्लाई। अच्छा अच्छा, अभी ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने संजीदगी से कहा तो वो सर हिलाती हुई बाहर निकल गई।
तो फिर तुमने क्या सोचा है? इसे अंदर आते देखकर आबिस रज़ा ने गंभीर लहजे में पूछा। किस सिलसिले में? वही दारुल अमान जाने के सिलसिले में। वो बगौर से देखते हुए बोले। वो नीले रंग का कुर्ता शलवार पहने हुई थी, बाल बेतरतीब से बिखरे बिखरे थे, रसीली आंखों में अश्कों को रोके वो बड़ी मासूम लग रही थी। वो एकटक इसे देखते ही चले गए। कितनी दिलकश थी वो तो पहले दिन ही आन वाहिद में इनके दिल में उतर गई थी। मैं क्या कह सकती हूँ, आप मालिक है। इसकी आवाज़ भरा गई। आंसू जब्त करने की कोशिश में रंगत सुर्ख पड़ती जा रही थी। तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं? इन्होंने गुस्से से इसे देखा। वो खामोश रही। आंसू गालों पर लड़खड़ाए थे। ठीक है, तो फिर मैं मम्मा से कह देता हूँ कि तुम्हें कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, किसी से भी, चाहे शायद से ही। इस तरह ये झगड़ा तो ख़त्म होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। वो सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैं मर जाऊंगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो सख्ती से बोले। इससे तो बेहतर है कि आप मुझे जान से मार दें या फिर मुझे खुद ही कहीं जाने की इजाज़त दे दें। इसने यह हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया और बुरी तरह से सिसकने लगी। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। जो मैंने फैसला कर दिया वही अटल है। मगर इसने निगाहें उठाकर इनकी तरफ देखा और साथ ही पिछले दरवाजे पर निगाहें जा पड़ी। शायद हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। अब इस रज़ा था। इसका रंग जर्द पड़ गया, हलक में कांटे से चुभने लगे। चीख मारकर इनको आगाह करना चाहा मगर आवाज़ हलक में अटक कर रह गई। आबिस रज़ा की पुश्त दरवाजे की तरफ थी। क्या हुआ तुम्हें? वो इसके सफ़ेद चेहरे को देखकर तशवीश से बोले। इस लम्हे फिजा में धमाके की आवाज़ गूंजी और साथ में उजाला की चीख की भी। वो तेज़ी से दौड़कर आबिस रज़ा के सामने आ गई थी और गोली इसके बाजू में लगी थी। इसका नीला कुर्ता रंगीन होता चला गया। सब कुछ आन वाहिद में हो गया था। वो शायद को दरवाजे के पीछे होता देख चुके थे। उजाला। पहली बार इनके लबों पर इसका नाम निकला। वो घबराकर इसकी तरफ लपके और गिरती हुई उजाला को बाजुओं में थाम लिया। उजाला, मम्मी, इसने बमुश्किल पलकें उठाकर बोलना चाहा और फिर इनके बाजू में झूल गई। अब इस रज़ा की ऑफ वाइट शर्ट भी इसके खून से तर हो चुकी थी। इसके बाजू से खून तेजी से उबल रहा था। इन्होंने बेजान सी उजाला को अपने बाजू में उठाया और बेड पर लिटा दिया। जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर हमदानी इनके फैमिली डॉक्टर थे, इसलिए फ़ौरन दौड़े चले आए। इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मगर खुदारा जल्दी। और फिर इसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर्स इसके बाजू से गोली निकालने में कामयाब हो गए थे। वो सभी इसके गिरद जमा थे। कमरे में वहशतनाक खामोशी और गहरा सुकूत तारी था। हर कोई अपनी अपनी जगह ये सोचने में मसरूफ़ था कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। वो अभी तक बेहोश थी। 2 घंटे से पहले इसके होश में आने के कोई चांस ना थे। रशीदा खातून कुर्सी से सर लगाए पेशमान निगाहें चुराए बैठी थी। इन्हें अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि इनका बेटा ये गलत हरकत भी कर सकता है। ये तो इनके वहमो गुमान में भी ना था कि वो आबिस रज़ा पर गोली चला बैठेगा। सदा की तेज़ मिजाज रशीदा बेगम बेटे के करतूत जानकर ज़मीन में गड़ी जा रही थी। आबिस रज़ा से निगाहें मिलाने की इनमें हिम्मत ही ना थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना जलील निकलेगा। हमाद शिराजी नेदामत से बोले। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बेटे, मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो बमुश्किल कह पाए। आबिस रज़ा को इस बात का इतना रंज नहीं था कि शायद ने क्यों इन पर गोली चलाई। दुख था तो सिर्फ इस बात का कि एक बेकसूर लड़की इसकी इज़्ज़त में आ गई थी। इसलिए इनकी निगाहें बार बार उजाला के चेहरे पर जा रुकती। खूबसूरत चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। घनी पलकें आपस में गड़मड़ थी। नहीं आंटी, आप कुछ ना कहें। अब पेशमान होने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आस्तिकी से बोले। बेगम शिराजी भी अपने साबका रवैयों पर बहुत शर्मिंदा थी। एक हफ्ते बाद जब उजाला की तबीयत कुछ संभली तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। कहाँ, ये इसे खुद भी मालूम नहीं था। गो कि इसके बाजू का जख्म अभी भरा नहीं था और नगाहत भी काफ़ी थी। मगर इसने इन लोगों पर और बोझ बनना मुनासिब नहीं समझा। पहले इसकी वजह से इन सब पर बहुत मुसीबतें नाजिल हुई थी और वो इन पर भार नहीं बनना चाहती थी। हरगिज़ नहीं, हम तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे, किटी बोली। मेरा जाना ही बेहतर है किटी, जिद मत करो, वो उदासी से बोली। मगर जाओगी कहाँ? बिंदिया ने पूछा। कहीं भी, मगर यहाँ नहीं रहूँगी। इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। अगर आबिद भाई तुम्हें रोक लें तो फिर भी नहीं रुकोगी, किटी इसे छेड़ने लगी। नहीं, वो मुश्किल बोल पाई। आंसू जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख हो गया। दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। मैं जानती हूँ किटी कि वो मुझे कभी भी नहीं रोकेंगे। वो भला क्यों? एक कमतर सी लड़की के आगे झुकने लगे। वैसे इनसे जुदाई का दर्द नासूर बनकर मेरे सीने में पोशीदा रहेगा, इसने सोचा। क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ खो जाती हो बार बार? बिंदिया ने झिलाकर कहा। बस तुम लोग मुझे तंग मत करो, मुझे जाना है हर सूरत, आज और अभी, वो गमज़दा लहजे में बोली। इसी लम्हे बेगम शिराजी अंदर दाखिल हुई। देखे मम्मा, ये उजाला यहाँ से जाने की जिद कर रही हैं। ये क्या सही कह रही है उजाला? जी आंटी, वो आहिस्ता से बोली। क्यों, यहाँ कोई तकलीफ़ है क्या? नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कब तक आप पर बोझ बनूंगी? वो सिसक पड़ी। काफ़ी देर से आंसुओं को जब्त कर रही थी मगर अब इन्होंने रुकने से इनकार कर दिया था। कामती पलकें गीली हो गई। बेगम शिराजी ने देखा
وہ زرد کپڑوں میں کچھ اور زرد لگ رہی تھی، خوبصورت غلافی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی۔ کتنی پیاری بچی ہے، انہوں نے پہلی بار دل کی آنکھیں کھول کر دیکھا، کتنی ہمدرد اور سلیقہ مند ہے۔ میرے بچے کی زندگی کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کی ضرورت تھی، حسین، ہمدرد اور سلیقہ مند۔ کیسے سارے گھر کا نظام سنبھال رکھا ہے، میں اسے کہیں بھی جانے نہیں دوں گی، میں روک لوں گی اسے، میرے عابس اور اس کی جوڑی خوب سجے گی۔ انہوں نے آن واحد میں فیصلہ کر لیا۔ میں جانے کیوں اس بچی سے متنفر ہو گئی تھی، جانے میری عقل کو کیا ہو گیا تھا جو میں اس ہیرا سی لڑکی کو برا سمجھ بیٹھی۔ کتنے عرصے سے رہ رہی ہے ہمارے گھر یہاں، مگر میں نے آج تک کوئی بری حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج کل کے دور میں ایسی معصوم اور باحیا لڑکیاں کہاں ملتی ہیں۔ پروردگار مجھے معاف کر دینا، میں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں اور اب میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جانے کیا کیا سوچ لیا۔ یہاں آؤ بیٹا میرے پاس۔ پہلی مرتبہ ان کے لہجے میں شہد جیسی شیرینی گھل گئی۔ جی اجالا چونکی، پھر پاس گئی۔ انہوں نے اسے محبت سے سینے سے لگا لیا۔ تم اس گھر سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی، کیا تم میرے پاس خوش نہیں ہو؟ شاید تم مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی۔ ان کے لہجے میں محبت کے ساتھ شکوہ بھی تھا۔ جی، وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ سب وہ کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو دوبارہ گرنے لگے۔ نہ رو بچی، انہوں نے اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ میں بہت بد نصیب ہوں آنٹی، اور منحوس بھی، مجھے جانے دے۔ اس کے لہجے میں یاسیت گھل گئی۔ کوئی منحوس نہیں ہوا کرتا، آئندہ سے میں تمہارے منہ سے ایسی غلط بات نہ سنوں۔ انہوں نے اسے پیار بھری ڈانٹ پلائی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ اب دیکھ لینا اس محبت کا نتیجہ کتنا پیارا نکلے گا، کٹی معنی خیزی لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ اس کے رخسار دہک اٹھے، نگاہوں کے سامنے عابس رضا کی خوبصورت شبیہ لہرا گئی، مگر پھر بجھ کر رہ گئی۔ مجھے تو وہ پسند ہی نہیں کرتے، دل دکھ سے بھر گیا۔ مطلب یہ کہ اب خوشیاں ہی خوشیاں تمہارا مقدر بننے والی ہیں۔ بندیا مسکرائی تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اس دن وہ اپنے بیڈ روم میں تھی کہ عابس رضا دروازہ نوک کر کے اندر چلے آئے۔ وہ حیران ششدر سی انہیں دیکھے گئی، اپنی بصارت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ جی میں کیوں، کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ خاموش رہی۔ میں نے سنا تھا کہ تم جا رہی تھی، کیوں، یہاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بغور سے دیکھا، ان چند دنوں میں وہ کتنی دبلی ہو گئی تھی، میرون سوٹ میں گندمی رنگ دھمک رہا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گئے۔ تم نے بتایا نہیں، کیا دکھ ہے تمہیں یہاں؟ انہوں نے کہا تو اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ کانپتے لہجے میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر آنسوں نے گلے میں پھندا سا ڈال دیا۔ کتنے انجان تھے وہ اس سے، روز اول کی طرح وہی بیوقوف تھی جو اس کی یک طرفہ چاہت میں جلتی آ رہی تھی۔ بیوقوف لڑکی، تم اس دن میرے سامنے کیوں آ گئی تھی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ انہوں نے دبی دبی مسکراہٹ سے اس بے تحاشا گھنی خوبصورت پلکوں والی لڑکی کو دیکھا تو انہیں بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آنسوں نے سارا چہرہ بھگو ڈالا تھا، اپنی کمائیگی کا احساس دوچند ہو گیا تھا۔ تمہیں تو کچھ نہیں، مگر مجھے ضرور فرق پڑ جاتا۔ انہوں نے پہلی بار مسکرا کر کہا تو وہ حیرت سے ان کی بادامی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں محبت کے دیے روشن ہو گئے تھے۔ جی، وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یہ آج عابس رضا اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے؟ اس نے دیکھا ان کے چہرے سے ازلی سختی غائب تھی اور ایک نرم نرم سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر کھیل رہی تھی۔ کیا یقین نہیں آ رہا میری بات کا؟ تو سنو بیوقوف لڑکی، تم تو روز اول سے ہی میری آنکھوں میں سما گئی تھی، میرے دل میں بس گئی تھی۔ یہ اس کا سانس پھولنے لگا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ انہوں نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، وہ کانپ گئی۔ انہوں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ تم جاننا پسند کرو گی کہ میں نے تم سے ایسا سخت رویہ کیوں اختیار کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اپنی آنٹی اور کزن کی عادات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میرا التفات تمہاری طرح بڑھا تو وہ تمہارا یہاں رہنا دوبھر کر دے گی۔ میں جو بہت نرم دل اور شفیق انسان تھا، صرف ان لوگوں کی وجہ سے تم پر سختی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میری بہن اور کزن بھی میرے اس رویے سے سخت حیران و پریشان تھے، مگر میں مجبور تھا۔ میں تمہیں ہر لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنا ہر کام اور خصوصاً چائے بنانے کا حکم تمہیں دے دیا تاکہ میں روزانہ تمہاری منموہنی صورت کو دیکھ سکوں۔ اس دن بھی میں نے اپنا ایک اہم کام چھوڑ کر تمہیں جانے سے روک لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم گھر والوں کی ناانصافیوں اور میری سختی سے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کرو گی، اس لیے میں سائے کی طرح تمہاری نگرانی کرتا رہا تھا۔ انہوں نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے بے یقینی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اور وہ بارش والے دن کا واقعہ یاد ہے تمہیں، جب میں تمہیں ڈانٹتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا؟ تم بہت خوفزدہ تھی اس دن، تو پھر میں تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا؟ اور شاید والے واقعے کے بعد میں نے قدم قدم پر تمہاری نگرانی کی ہے۔ وہ اسے سب کچھ دھیرے دھیرے تفصیل سے بتاتے رہے اور وہ بت بنی سب کچھ سنتی رہی۔ یہ کون کون سے انکشافات کر رہے تھے؟ وہ ساکت سی انہیں دیکھے چلی گئی۔
میں اچھی طرح جانتی ہوں عابد صاحب کہ آپ مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، خدا را مجھے اور کانٹوں میں مت گھسیٹیں۔ اور وہ ایک بار پھر رو دی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے، مگر پھر ان کا سخت رویہ یاد کر کے وہ دلگیر سی ہو جاتی۔ کیا سوچ رہی ہو جالا؟ ان کے منہ سے اپنا نام پہلی بار سن کے اسے بہت عجیب لگا، ورنہ وہ تو ہمیشہ ہی اسے ڈپٹ کر لڑکی کہا کرتے تھے۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی عابد صاحب، میں مزید آپ لوگوں پر بوجھ بننا نہیں چاہتی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی۔ مگر کیوں؟ اب تو سارے حالات ٹھیک ہیں، سب تم سے معافی مانگ چکے ہیں، وہ جھنجھلا کر بولے۔ اس بیوقوف سی لڑکی پر سخت تاؤ آ رہا تھا، جو ان کی کسی بات کا اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ویسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو رہا تھا اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اگر اس سے تنہائی میں اظہار محبت کر دیا ہوتا تو آج یہ نوبت تو نہ آتی۔ مگر مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ آنٹی اور کٹی کے مجبور کرنے پر یہاں آئے ہیں۔ وہ ان کی کسی بات کا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی، اور ایسی کوئی بات نہیں۔ اب میں تمہیں کیسے اپنی چاہت کا یقین دلاؤں؟ غصیلے اور سخت سے عابد رضا اس سمے کتنے نرم اور مجبور لگ رہے تھے۔ اس نے دیکھا وہ ہمیشہ کی طرح ہی خوبصورت اور وجیح لگ رہے تھے۔ سرمئی عوامی سوٹ میں ان کا سرخ اور سفید رنگ دمک رہا تھا، گہری گہری بادامی آنکھوں میں چاہت کے رنگ بھرے تھے۔ اب کوئی فائدہ نہیں یقین دہانی کا۔ میں دیکھو بیوقوف لڑکی، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں میری چاہت کا یقین نہیں آیا۔ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر قدرے سختی سے کہا تو اس نے گھبرا کر ان کے آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں اسی کا عکس لہرا رہا تھا۔ اس سے ان کی فسوس خیز آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی دیکھا نہیں گیا۔ اب دیکھتی کیوں نہیں میری طرف؟ نگاہیں کیوں جھکا لی؟ ان کے لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ پیار بھی تھا۔ میں نہیں دیکھ سکتی، پہلی بار اس نے شرما کر کہا۔ کیوں؟ انہوں نے بھویں اچکائی۔ بس، وہ دبی دبی مسکراہٹ کے درمیان بولی تو ان کے لبوں پر بھی دلکش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا نا؟ انہوں نے اس کے سر پر محبت سے چپت رسید کی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر میں یہ تمہیں پہنا دوں؟ انہوں نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی پلیٹینم کی زنجیر اتارتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ وہ ان کی نگاہوں کی تپش سے گھبراتے ہوئے بولی۔ اپنی محبت کی نشانی۔ انہوں نے اسے دل میں اتارنے والی نگاہوں سے دیکھا تو اس نے شرما کر چہرہ جھکا لیا اور انہوں نے اس کے گلے میں چین پہنا دی تو گویا میں نے تمہیں فتح کر لیا۔ وہ دلکشی سے مسکرائے۔ اس سمے ان کے چہرے پر چاہت کے کیسے انوکھے رنگ بکھر گئے۔ اجالا نے بمشکل گہنیری پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں بے اختیار جھکتی چلی گئی اور ایک خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔